کنٹینٹ رائٹنگ کیا چیز ہے اور اس کو کیوں سیکھنا چاہیے؟ کیا اس کے سیکھنے کے فوائد ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو مکمل اس کی تفصیلات دوں گا۔ فل کورس ہے، فل انٹروڈکشن ہے، ایس ای یو بیسڈ ہے کہ آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اور اس سے یا جابس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو مکمل کورس ہے اس کے بعد آپ جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں یا آپ آن لائن اپنی ارننگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج میں سب سے پہلے جو ہے نا پارٹ 1 میں فرسٹ اس پورے فل کورس کے میں آپ لوگوں کو انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ہے کہ واٹ از کنٹینٹ رائٹنگ۔ ٹھیک ہے، کنٹینٹ رائٹنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ وہ آرٹیکلز یا وہ کانٹینٹ آن لائن جب آپ لکھتے ہیں جس سے کسی بزنس کو، کسی پروڈکٹ کو کے بارے میں آگاہی ہو، معلومات ہو، یا جس کی وجہ سے وہ ویب سائٹ یا وہ جو ہے نا پیسہ جنریٹ کرے، یا اس کو اس آرٹیکلز کی وجہ سے لوگوں کو معلومات حاصل ہوں۔ ٹارگیٹ آڈینس، مطلب آڈینس جو دیکھتے ہیں اس کو اس پروڈکٹ، بزنس یا سروسز کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ۔ کنٹینٹ رائٹنگ آپ کسی کے ساتھ جاب بھی کر سکتے ہیں، جو کنٹینٹ فری لانسنگ جابز ہوتی ہیں، یا آپ اپنی ویب سائٹ بنا کے اپنے بلاگنگ بھی کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو ارننگ ہوگی، ٹھیک ٹھاک آپ ارن کر سکتے ہیں اس سے بھی۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کہ واٹ از کنٹینٹ رائٹنگ۔ ٹھیک ہے، کنٹینٹ رائٹنگ ہے کیا چیز؟ کنٹینٹ رائٹنگ، یہ دیکھیں، a website content writer or a web content writer is a person who specializes in providing relevant content for website۔ وہ اسپیشلائز ہوتا ہے کنٹینٹ رائٹر، وہ ریلیونٹ کنٹینٹ ویب سائٹ کو لکھنے کے لیے۔ جو بھی ویب سائٹ ہوتی ہے، جو بھی ریلیونٹ کنٹینٹ ہوتا ہے، وہ کنٹینٹ رائٹر اس میں اسپیشلائز ہوتا ہے وہ کنٹینٹ لکھنے کی۔ ایوری ویب سائٹ ہیز اے اسپیسیفک ٹارگیٹ آڈینس۔ ہر ویب سائٹ کی ایک ٹارگیٹ آڈینس ہوتی ہے اینڈ ریکوائرز دی موسٹ ریلیونٹ کنٹینٹ ٹو اٹریکٹ بزنس۔ اور اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ موسٹ ریلیونٹ کنٹینٹ لکھے۔ جو کنٹینٹ رائٹر ہے وہ اسی کے متعلق کنٹینٹ لکھے تاکہ وہ بزنس کو اٹریکٹ کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور ہے، کنٹینٹ رائٹنگ از اے پروسیس آف پلاننگ، رائٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ ویب کنٹینٹ۔ اس پروسیس کو جو کہ پلاننگ، رائٹنگ اور ایڈیٹنگ، یا آپ پلان کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا ایڈٹ کر رہے ہیں ویب کنٹینٹ کو، اس کو کنٹینٹ رائٹنگ کہتے ہیں۔ ٹپیکلی فار ڈیجیٹل مارکیٹنگ، خاص طور پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ پرپس کے لیے۔ اٹ کین انکلوڈ رائٹنگ بلاگ پوسٹ اینڈ آرٹیکلز۔ آپ آرٹیکلز لکھتے ہیں، وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، بلاگ پوسٹ ہوتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، اسکرپٹس ہوتی ہیں، ویڈیو پوڈ کاسٹ بھی ہو سکتا ہے اسپیسیفک پلیٹ فارم کے لیے، ایز ویل ایز کنٹینٹ فار اسپیسیفک پلیٹ فارم سچ اے ٹیکسٹ روم آن ٹویٹر اور ٹیکسٹ پوسٹ آن ریڈیٹ۔ مختلف وہ آن لائن جو وہ ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ ایسا مواد لکھیں، ایسے آرٹیکلز لکھیں جس سے کسی بزنس کو آپ اٹریکٹ کر سکیں، یا کسی بزنس کے بارے میں آگاہی یا نالج ہو، جس سے وہ اس کے بزنس کو فائدہ پہنچے، تو اس کو کنٹینٹ رائٹنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے یہ جو اب یہ تو ہمیں کنٹینٹ رائٹنگ کا تو پتہ چل گیا کہ ہم نے کنٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے، اور یہ کنٹینٹ رائٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آن لائن یا ویب سائٹ پہ ریلیونٹ بزنس کے بارے میں لکھنا ہے، اور ہمیں اس کا
اس کی نالج بھی ہونی چاہیے ٹارگٹ آڈینس کو، تاکہ وہ بزنس گرو کرے۔ اب یہ ہم جانیں گے کہ کس قسم کے بلاگز ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، آن لائن جابز ہوتی ہیں، کنٹینٹ رائٹرز کی فری لانسنگ جابز ہوتی ہیں، اور اپنا خود بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا خود شروع کریں تو اس سے پہلے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے اقسام ہیں بلاگنگ کی، یا کنٹینٹ رائٹر کس نوعیت کے کتنے ٹاپکس ہیں، کون سے کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے ہے میڈیا بلاگز۔ میڈیا بلاگز آپ لوگوں نے بہت سے ویب سائٹس دیکھی ہوں گی جس میں میڈیا کے بارے میں آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، جس سے وہ لوگوں کو نالج ہوتا ہے نیوز وہ، اور اس کی وجہ سے وہ میڈیا کی ویب سائٹ اور وہ بزنس کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بلاگز ہوتی ہیں، لوگ سرچ کرتے ہیں جب گوگل پہ تو ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ بلاگز یا جنہوں نے کنٹینٹ رائٹرز نے وہ لکھا ہوتا ہے تو وہ اسپیسیفک ٹیکنالوجی کے بارے میں لکھتے ہیں، جس سے لوگوں کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ٹیکنالوجیز کمپنیز ہیں اور اس کو فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کسی ایک نئی ماڈل کی کار آئی ہے یا نئی ماڈل کی کوئی مشینری آئی ہے، تو وہ جو کنٹینٹ رائٹر ہوتا ہے وہ اسپیسیفک اس فیلڈ میں وہ جو ٹارگٹ آڈینس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ قسم یہ چیز ہے، یہ ٹیکنالوجی نئی آئی ہے، یہ ہوا یہ ہوا، وہ مکمل ایک آرٹیکل لکھتا ہے اس اس کی وجہ سے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں مکمل تفصیلات ہوتی ہیں، جو نئی ٹیکنالوجی آتی ہے یا جو بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، جس سے لوگ وہ جو پڑھتے ہیں اس ٹیکنالوجی اس کے بزنس کو فائدہ ہوتا ہے، ظاہر بات لوگ جان کے اس کو لینے کی یا وہ کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور ہے ایجوکیشن بلاگز۔ ایجوکیشن بلاگز بھی ہوتے ہیں ویب سائٹس جو ایجوکیشن کے بارے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برانڈنگ بلاگز ہوتے ہیں، جو نئے نئے برانڈز آتے ہیں اس کے بارے میں، کلاتھنگ برانڈز ہو گئے اور بہت سے برانڈز ہو گئے، اس کے بارے میں، نئے نئے فیشن کے برانڈ وہ ہو گئے، اس کے بارے میں بھی لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں، اور لوگ جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کو برانڈز کے بارے میں آگاہی اور نالج ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایفلیٹ بلاگز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کنٹینٹ رائٹنگ تو ہم سیکھ رہے ہیں، تو یہ کنٹینٹ رائٹنگ جب ہم سیکھ جائیں گے یہ فل کورس کر کے، تو اس سے ہم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا بلاگ سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنا بلاگ سٹارٹ کریں گے ایز اے فری لانسنگ تو آپ اس سے ارن کر سکتے ہیں۔ اپنا بلاگ سٹارٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اپنے باس خود ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کے اونر خود ہوں گے۔ دوسرا فائدہ، آپ کو جتنا بھی پیسے ملیں گے وہ 100% آپ کو ملیں گے۔ جتنے بھی آپ محنت بلاگز لکھو گے، جو آرٹیکلز لکھو گے، اس سے جو پیسے جنریٹ ہوں گے وہ آپ کو ملیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، تھوڑا یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنا تھوڑا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سارے پیسے آپ کو ملیں گے۔ اپنا بلاگ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہونے چاہیے، آپ کو کی بورڈ کی نالج ہو، ٹائپنگ بھی آنا چاہیے، آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی اچھا ہونا چاہیے کم از کم۔ آپ نے اس ویب سائٹ کو جو اپنے بلاگ جو آرٹیکل لکھیں گے کم از کم ڈیلی یا کچھ دنوں کے بعد یا ویکلی تو ضرور اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنے فالوورز کی فیڈ بیک کا بھی خیال رکھنا ہے، اس میں ایررز بھی دیکھنے ہیں۔ اس میں تھوڑا ذرا ٹائم لگتا ہے، لیکن محنت لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا کنٹینٹ رائٹر جب آپ خود اپنی ویب سائٹ کے ہوں گے اس کا فائدہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ دیکھیں، میں لکھتا ہوں
اون بلاگ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اسٹارٹ اون بلاگ لکھا، یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی. یہ ہے گوگل ایڈسنس. جی ہاں، جب آپ اپنے آرٹیکلز لکھیں گے، کانٹینٹ رائٹر خود ہی ہوں گے، کسی بھی، وہ تو ٹاپکس تو آپ نے خود سنا ہے کہ آپ نے ویب سائٹ کس نوعیت کی بنانی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے کہ کس نوعیت کی بنانی ہے. میں نے آپ کو ساری بتا دی کہ بلاگس کی اقسام کیا ہیں. میڈیا بلاگس بنانا ہے، ٹیکنالوجی کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، برانڈنگ کے بارے میں، ایفلیٹ ہے، کوئی اور بلاگ بنانا ہے. جس نوعیت کے بارے میں آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ آپ نے آرٹیکلز لکھنے ہیں، ان کو اپڈیٹ کرنا ہے. لیکن اس سے آپ پیسے 100% آپ کو ملیں گے. اور وہ پیسے لوگ کیسے کماتے ہیں؟ گوگل ایڈ سینس سے کمایا جاتا ہے. آپ نے گوگل ایڈ سینس پہ جانا ہے. وی ویلیو یور کانٹینٹ. کریٹنگ کانٹینٹ ٹیکس ٹائم، میکنگ اٹ پورٹفل شوڈ ناٹ. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ گیٹ اسٹارٹڈ پہ کلک کر دینا ہے. 2 ملین پیپل، تقریباً 20 لاکھ پیپل ہیو چوزن ایڈسنس. ہیئر وائی. کیوں یہ چوز کرتے ہیں؟ ارن منی فرام یور سائٹ. آپ اپنے سائٹ سے، جو آپ کی بلاگنگ ہوتی ہے کنٹینٹ سائٹ سے، اس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں. ایڈ آپٹیمائزڈ فار موبائل. ٹھیک ہے، سیو ٹائم. سی ہاؤ مچ یو وڈ ارن فرام ایڈسنس. یہاں پہ آپ اپنا ریجن لکھیں اور کیٹیگریز لکھیں. اونلی دی ہائیسٹ پینگ ایڈز گو لائف. جب آپ وہاں پہ اپنے ویب سائٹ بنائیں گے اور اپنی بلاگنگ کریں گے جس اس کی میں، تو یہ گوگل ایڈسنس سے آپ جب اس کے ساتھ وہ کریں گے تو آپ کے جب آرٹیکلز لکھیں گے تو لوگ ان کو ریڈ کریں گے. جتنا زیادہ لوگ ریڈ کریں گے گوگل ایڈسنس کو جو ہے نا وہاں پہ جو ہے ایڈز لگائے گا، جس سے آپ پیسے کمائیں گے. طریقہ یہ ہے اپنے بلاگنگ کا کہ آپ کو اپنی ویب سائٹ سے پیسے یہاں سے ملیں گے. ٹھیک ہے، گوگل ایڈس سینس کے ساتھ آپ نے اس کو وہ کرنا ہے. ایڈز جتنے زیادہ آپ کی ویب سائٹ پہ لوگ ہوں گے، آپ کے آرٹیکلز اچھے ہوں گے، لوگ پسند کریں گے. جس ٹاپک پہ بھی ہوں گے تو وہ یہاں سے تو جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ پلیس کریں گے آپ کے ویب سائٹ پہ، جس سے آپ کو ارننگ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے گیٹ اسٹارٹڈ پہ کلک کر دینا ہے. یو جسٹ نیڈ 3 things ٹو گیٹ اسٹارٹڈ ود ایڈسنس. گوگل اکاؤنٹ ہونا چاہیے. آپ کو جی میل اکاؤنٹ یا گوگل اکاؤنٹ ہونا چاہیے. If you are using Gmail or any other Google service, you already have one. If not, just click to sign up and we will help you create your new account. It gets you into AdSense and anywhere Google. دوسرا، فون نمبر اینڈ پوسٹل ایڈریس ہونا چاہیے آپ کا یور فون نمبر اینڈ the mailing address associated with your bank account so you can get paid. تیسرا، connect your site to AdSense. Add one piece of code to your site and Google will take care of the rest, allowing you to grow your business. ٹھیک ہے، وہ آپ کو الاؤ کرے گا آپ کے بزنس کو گرو کرنے کے لیے. Contact an AdSense expert for help that specific to you. اگر آپ کو کسی اس بارے میں اور کوئی نالج چاہیے تو کنٹیکٹ این ایکسپرٹ کے ساتھ آپ یہاں پہ کلک کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ اپنے بلاگنگ کرنے کا یہ طریقہ ہے اپنی ویب سائٹ سٹارٹ کرنے کا، کہ آپ یہاں پہ ان سے وہ کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی کنٹینٹ رائٹنگ آپ نے سیکھنی، اپنی ویب سائٹ بنا لی، ان کے ساتھ آپ پیسے کما سکتے ہیں ایڈسنس کے ذریعے. وہاں پہ آپ کی ویب سائٹ پہ ایڈورٹائزمنٹ ہوگی. اس طرح آپ جو کنٹینٹ رائٹر ہے وہاں پہ بلاگنگ کریں گے، وہاں پہ آپ لکھیں گے جس ٹاپک کے، جس نوعیت کے بھی ہو. وہاں پہ جتنے لوگ زیادہ پڑھیں گے، جتنا رش ہوگا، اتنے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے. اچھا، یہ تو ایک طریقہ ہو گیا کہ اپنی بلاگنگ کرنے کا. اگر آپ وہ کرتے ہو، کسی اور کے لیے فری لانسنگ کرتے ہو، کسی اور کے لیے
کسی اور کی ویب سائٹ کے لیے آرٹیکل لکھتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے یہ تو بتا دیا آپ کو کہ اگر آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ سیکھ لی تو اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور ایڈسنس کے ذریعے، اور اس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سی جابز اویلیبلز ہوتی ہیں، آن لائن جابز اویلیبل ہوتی ہیں، بہت سے بزنس کے اس کے جو کانٹینٹ رائٹر ان کو چاہیے ہوتا ہے اپنے اس کے لیے بزنس کو گرو کرنے، اس کے ریلیٹڈ ٹاپکس لکھنے کے لیے۔ تو اگر آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کو صرف ایک گیون ورک ملے گا اور اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ نے ٹاسک کمپلیٹ کر دینا ہے اور اس کو سبمٹ کر دیں گے۔ جب آپ سبمٹ کرو گے وہ اس کو چیک کریں گے، اگر آپ کا ٹاسک صحیح ہے تو وہ اس کو آپ کو پے کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، اس سے بہت سے لوگ پیسے کما رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں اس سے۔ بہت سے ویب سائٹس ہیں، بہت سے جابز اویلیبل ہیں، بہت سے ارننگ وہ ہے۔ اب میرے اس یوٹیوب چینل پہ میں نے بہت سے ویب سائٹس بتائی ہیں، بہت سے ویڈیو آپ دیکھ لیں گے جس میں کنٹینٹ رائٹرز ہائر کیا جاتا ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے دیے جاتے ہیں۔ کنٹینٹ رائٹر کو پارٹ ٹائم بھی ہائر کیا جاتا ہے، فل ٹائم بھی ہائر کیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جہاں سے بھی کام کرنا چاہیں، گھر سے بھی کام کر سکتے ہیں، اگر کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں کسی بھی جگہ سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ دو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنٹینٹ رائٹنگ جب آپ یہ کورس سیکھ لیں گے تو یہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا بلاگنگ، اپنا ویب سائٹ وہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کسی اور کے لیے بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ ابھی ارننگ کیا ہے؟ جابز میں اگر آپ آن لائن کام کر سکتے ہو، پارٹ ٹائم اور فل ٹائم کام کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آن لائن جب آپ جاب کرو گے تو آپ بہت سے وہاں پہ پر آور کے حساب سے بھی پیسے دیتے ہیں اور پر آرٹیکل کے حساب سے بھی پیسے، پر ورڈز کے حساب سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہر جو ویب سائٹ ہوتی ہے یا جو آپ کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی آپ ٹھیک ٹھاک ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ارننگ آپ کا اپنی ویب سائٹ ہو تو یا آپ کی اپنی آرٹیکل وہ ہو، اس سے تو میں نے آپ کو بتایا پورا طریقہ، میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے 100% پیسے آپ کو ملیں گے۔ جتنے بھی زیادہ آرٹیکلز لکھیں، جتنے بھی وہ کریں گے، جتنے بھی لوگ زیادہ اس پہ رش ہوگا وہ کریں گے تو ایڈسنس وہاں پہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں گے، جس سے آپ کو ٹھیک ٹھاک ارننگ ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ نیوز آرٹیکلز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 600 سے 1500 ورڈز تک، 3000 ورڈز تک ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن کے بھی ہوتے ہیں، ہزار ورڈز کے، 500 600 3000 ورڈز کے۔ ایک چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگ یہ تو سمجھ گئے کہ اپنا کام بھی کر سکتے ہو، آن لائن بھی کر سکتے ہو، لیکن آرٹیکل کنٹینٹ رائٹر کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی اور کی چیز یا کسی اور کے آرٹیکل کو کاپی نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی اور کی چیز یا کسی اور کے کنٹینٹ آپ نے کاپی نہیں کرنا، کیونکہ اگر کاپی کرتے ہو تو گوگل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آرٹیکل سیم ہے یا کسی اور نے لکھا ہوا ہے، تو وہ جب جیسے دیکھتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سیم آرٹیکل ہے یا یہ کسی پہلے سے تھا، جس سے آپ کی بیڈ ریپوٹیشن، بیڈ ریزلٹس ہو سکتے ہیں، آپ کا اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ آرٹیکل جب لکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی ریسرچ بھی کرنی پڑے گی۔ اگر اپنے لیے، اپنے بلاگس کے لیے، اپنی ویب سائٹ کے لیے لکھتے ہیں یا کسی اور کے لیے آن لائن لکھتے ہیں، جس ٹاپک پہ بھی ہو، جس نوعیت کا بھی ہو، وہ آپ کو دیں گے کہ اس ٹاپک پہ لکھ کے دے دو،
پہلے آپ نے وہ ٹاپک جو ہے نا اس پہ ریسرچ کر کے گوگل پہ جا کے بہت سے آپ کو اس لوگوں نے لکھی ہوں گی، اور آپ نے ہیڈنگ پہ بڑا دھیان دینا ہے. ہیڈنگ آپ نے ان سے مختلف تھوڑا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا ذرا مختلف ہوگا تو یہ جو جہاں پہ آپ کام کریں گے ان کو بھی اٹریکٹ کرے گا کہ واقعی اس نے یونیک کام کیا ہے. اور آپ نے بھی ریسرچ کر کے پوری گوگل پہ جا کے اگر کوئی ٹاپک دیا گیا، آپ آن لائن کسی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے لیے بلاگ لکھ رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے، تو آپ نے ریسرچ کرنی ہے جس ٹاپک پہ. اس ٹاپک پہ دنیا بھر میں لوگوں نے لکھا ہوگا، لیکن آپ نے اس سے تھوڑا ذرا مختلف یونیک کر کے لکھنا ہے تاکہ آڈینس کو اور جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو پتہ چلے کہ اس نے صحیح کام کیا، ریسرچ کی ہے، کچھ محنت کی ہے اس نے. ریسرچ ادرس اینڈ میک تھنگ یونیک، میں نے یونیک کام کرنا ہے آپ نے. اس کی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. اس کی اگزامپل یہی اسی گوگل میں آپ کو دیتا ہوں. یہ دیکھیں، میں لکھتا ہوں کنٹینٹ رائٹنگ. یہ کنٹینٹ رائٹنگ ہے. اس کنٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں آپ یہ دیکھیں بہت سے لوگوں نے بلاگز لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کنٹینٹ رائٹرز نے بہت سے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے کیا یونیک کیسے کام کرنا ہے. ابتدا میں آپ کو ان لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے لیے اپنے بلاگز کے لیے آرٹیکل لکھ رہے ہیں یا کسی اور کے لیے لکھ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ہیڈنگ جو ہے وہ یونیک ہونی چاہیے، دوسرے سے مختلف ہونی چاہیے. جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ آن لائن رائٹنگ اسسٹنٹ، یہ ہائر دی بیسٹ کانٹینٹ رائٹرز ان نومبر 2021. یہ ان سے مختلف ہے. اس کے ہیڈنگ دیکھیں، آن لائن رائٹنگ اسسٹنٹ یہ اور ہائر دی بیسٹ کانٹینٹ رائٹرز ان نومبر 2021 فری لانسر. ہیڈنگ مختلف ہے اس کی. اچھا، یہ جو کنٹینٹ رائٹر نے لکھا ہے وٹ از کنٹینٹ رائٹنگ 9 ٹپس ٹو ہیلپ یو، ٹھیک ہے. کسی اور نے لکھا ہے دی 5 اسکلز یو نیڈ ٹو بیکم اے سکسیسفل، ٹھیک ہے. 7 ایزی ٹپس فار افیکٹو کنٹینٹ رائٹر. چیز وہی ہے، کنٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں ہے، لیکن اس نے لکھا ہے 7 ایزی ٹپس، اور اس نے لکھا ہوا ہے کہ 9 وٹ از کنٹینٹ رائٹنگ 9 ٹپس، ٹھیک ہے. 9 ٹپس ٹو ہیلپ یو، یعنی تھوڑا مختلف کر کے آپ نے ہیڈنگز دینی ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ نے سیکھنی ہے کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے، یہ سب آرٹیکلز ہیں کنٹینٹ رائٹر نے لکھے ہیں، لیکن آپ نے جو ہیڈنگز دینی ہے وہ یونیک ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اس سے تھوڑا ذرا مختلف کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ایک اور مثال میں دیتا ہوں. 10 examples of content writing and when to use. یہ اگزامپل دیے گئے ہیں، 10 اگزامپل ہیں. یہاں پہ نیچے والے جو بلاگ میں جو ویب سائٹ ہے کنٹینٹ رائٹر نے 10 ingredients of great content writing، ٹھیک ہے. اگزامپلس اور انگریڈینٹس، اور یہ دیکھیں. یہ ابھی ایک اور مثال، ہاؤ ٹو اسٹارٹ کنٹینٹ رائٹنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ، بیکم اے پروڈکٹیو کنٹینٹ رائٹر اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ٹوڈے. چیز وہی ہے، وہ سمجھا رہے ہیں، وہی کنٹینٹ رائٹنگ سمجھا رہے ہیں لیکن مختلف طریقے سے. سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ آپ نے اگر کنٹینٹ رائٹر بننا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سرچ کر کے ریسرچ کرنی ہے. جو بھی ٹاپک آپ کو اگر آن لائن جابز والا دے رہا ہے یا آپ خود آرٹیکلز لکھ رہے ہیں تو اس آرٹیکلز اس کے بارے میں بہت سے، آپ نے یہ گوگل پہ جائیں گے بہت سے لوگوں نے لکھا ہوگا، آپ نے اس سے تھوڑا ذرا مختلف کر کے لکھنا ہے. ایک جو بالکل صحیح مثال میں آپ کو دے رہے ہیں، دی 5 اسکلز یو نیڈ ٹو بیکم اے سکسیسفل. یہاں پہ آپ نے تھوڑا ذرا مختلف کر کے دی اسکلز 3 کر کے 4 کر کے یا اس کو ذرا وہ کر کے دی اسکلز یو نیڈ ٹو بیکم اے سکسیسفل اسکل. یہ اس طرح تھوڑا ذرا توڑ مروڑ کے یا مختلف کر کے آپ نے لکھنا ہے تاکہ وہ، یا یہ ہے کہ 7 ایزی ٹپس فار افیکٹو کنٹینٹ رائٹنگ.
आप ये भी कर सकते हैं 6 इजी टिप्स फॉर कंटेंट राइटिंग, इफेक्टिव को इधर उधर करके या इफेक्टिव की जगह कोई और लफ्ज़ लिख के, ताकि ये हेडिंग मुख्तलिफ हो, यूनिक हो, और आप जब ऑनलाइन जॉब करें उनको भी पता चले कि ये इसने कुछ सर्च किया है, पूरी गूगल में ने इसने छानबीन मारा है, इस तरह का आर्टिकल, इस तरह की हेडिंग और नहीं है, उससे मुख्तलिफ है। जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि इसने वाकई रिसर्च की है, मेहनत की है इस पे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखनी है कि हेडिंग, जो कंटेंट राइटर को सीखना है कि इब्तिदा से में अगर अपने लिए लिख रहे हैं या किसी और के लिए, हेडिंग उस टॉपिक की मुख्तलिफ आपने लिखनी है, यूनिक लिखनी है। सिंपल अल्फाज में ये है कि आपने यूनिक हेडिंग लिखनी है, ताकि दूसरे उस तरह की हेडिंग ना हो। वो मतलब वही होगा, लेकिन थोड़ा ज़रा उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ और समझाऊंगा, मुकम्मल कोर्स। आप जब जैसे ही आप फुल पार्ट्स, सारे पार्ट्स आप सुन लेंगे, देख लेंगे, आप बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी कंटेंट राइटिंग के बारे में।